تو جب آپ دو فریقین کے درمیان بیٹھیں پہلے تو کوشش کریں کہ جہاں آپ کو موقع ملے صلح کرانے کے وہاں ضرور شریک ہوں. اگر آپ کی وجہ سے بات بنتی ہے تو آپ ضرور یہ کام کریں, اور جب کریں تو کس طرح کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خلاف واقعہ بات بھی کرنی پڑے نا, پہلو دار بات بھی کرنی پڑے, اگرچہ واقعہ ایسا نہ بھی ہو پہلو دار بات بھی کرنی پڑے نا تو کرو صلح کرا دو. حالانکہ حضور کبھی بھی پہلو دار بات کو پسند, مشکوک بات کو نبی پاک پسند نہیں فرماتے. فرمایا پہلو دار بات بھی کرنی پڑے ملانے کے لیے, تھوڑی سی تمہیں گول بات بھی کرنی پڑے تو کر دو, لیکن صلح. تم گئے بڑے اور چھوٹے بھائی کی لڑائی ہوگی, بڑے کے پاس گئے, سنو چھوٹے کو کا صلح کر, اس نے کہا بڑا نالائق ہے, بدتمیز ہے, میری توہین کرتا ہے, عزت نہیں کرتا, میں نہیں صلح کرتا اس سے. اب آپ چھوٹے کے پاس ہے, اس کو آ کے کہا میں تیرے بڑے بھائی کے پاس گیا تھا. یہ نہیں کہنا کہ اس نے یہ لفظ کیا, کہنا یہ کہ وہ کہہ رہا تھا میری تو جس دن سے لڑائی ہوگی ہے میرا دل ہی نہیں لگتا. بس کہنا یہ ہے کہ میرا دل ہی نہیں لگتا, میرا تو چھوٹا ہے, میرے بیٹوں کی طرح, ایک اماں کے ہاتھ کی روٹیاں کھائیں ہیں, ایک باپ کے کندھوں پہ کھیلے ہیں, ایک آنگن کے دو پھول ہیں, دل لگتے ہی نہیں. اور چھوٹے کے پاس گئے تو چھوٹے سے جا کے کہا بڑے سے صلح کر لیں, تو چھوٹے نے کہا وہ تو سارے پیسے کھا گئے, وہ 5 مرلے بھی اپنے ہڑپ کر گیا, وہ والے 6 مرلے بھی ہڑپ کر گیا, بینک بیلنس بھی سارا لوٹ کے لے گیا, موٹر سائیکل بھی لے گیا, فلانی چیز بھی لے گیا, چھڑے ہی کھ نہیں. چھوٹے نے تنقید کر دی, اور آپ بڑے کے پاس گئے تو یہ باتیں نہیں بتانی جا کے. کہنا یہ ہے کہ تیرا چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا کہ میرے بڑے بھائی کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے. دیکھیں حضور علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ خلاف واقعہ بات کر سکتے ہیں ملانے کے لیے, کوئی بات نہیں, میں مال کو کون سی حیثیت دیتا ہوں, تجھے پہلو دار بھی بات کرنی پڑتی ہے تو کر, لیکن بچھڑے ہوں کو ملا دے, دو الجھے ہوں کو قریب کر دے. اور میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میں تجھے نماز سے افضل عمل نہ بتاؤں, نفلی روزے سے افضل عمل نہ بتاؤں, صدقات و خیرات سے افضل عمل نہ بتاؤں, میں تمہیں نفلی حج اور عمرے سے افضل عمل نہ بتاؤں. حضور علیہ السلام سے کہا بتائیے, پر میں دو بچھڑے ہوں کی صلح کرا دے, اللہ تجھے نفلوں کا ثواب بھی دے دے گا, صدقے کا ثواب بھی دے دے گا, نفلی روزے کا ثواب بھی دے دے گا, اور تو گیا کوئی نہیں, گھر ہی بیٹھا ہے, حج اور عمرے کا ثواب بھی عطا فرما دے گا اگر تو دو بچھڑے ہوں کو ملا دے گا, تو اگر تو صلح کرا دے گا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہم اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے, ہم بچھڑے ہوں کو قریب کرنے کی بجائے ہم جب صلح کرانے بیٹھتے ہیں نا ایک دوسرے کو قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ دونوں میں نفرت. بڑے بھائی کے پاس گئے تو کہ یار مجھے تو تیرا خیال ہے, اگر تک تیرا چھوٹے سے قابل کوئی نہیں کہ اس نال دل لایا جائے, زمانہ تجھے باتیں کر رہا ہے اس لیے آگے. چھوٹے کے پاس گئے تو یار ہے تو تیرا بڑا بھائی پر ملنے ملانے کے قابل کوئی نہیں ہو. اب ان دونوں کو اپنے ساتھ سیٹ کر لیا, آپس میں اختلافات کرا دیے, یہ تو نفرتوں کا بیچ کے آگے, یہ تو زیادتی کی ہے, یہ تو اپنے لیے جہنم کا ایندھن اکٹھا کر کے آگے. عزیز دوستوں قریب کرنے کی کوشش کرنی ہے, رشتہ داروں کو ملانے کی کوشش کریں, ان کو جوڑنے کی کوشش کریں, چچا کا پیار دلائیں, بھتیجے کے ساتھ اس کی محبت پیدا کرائیں, ماموں اور بھانجے کا پیار کرائیں, پھپھی کے ساتھ محبت کرائیں, خالہ کے ساتھ پیار. محبوب پاک اللہ ہو, آپ کی محفل سجی ہے, غلام بیٹھے ہیں, رمجم رمجم پھول کی برسات ہو رہی ہے, ہر طرف لگتا یہ ہے کہ فرشتے بھی اس بزم کی زیارت کرنے آئے ہوئے ہیں. حضور علیہ السلام نے اچانک آنکھ اٹھائی, اچانک حضور علیہ السلام بولے اور فرمایا جس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے اٹھے اور میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے. یہ دیکھیں کتنے سخت جملے ہیں, کسی کو دروازے سے دھتکارا نہیں, فرمایا جس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے اور اس نے بغیر عذر شرعی کے, ہاں عذر شرعی ہو, بد مذہب ہو گیا, بد عقیدہ ہو گیا تو چھوڑ دیں, لیکن فرمایا بغیر عذر شرعی کے ناراض کر رکھا ہے تو نکل جائے میری بزم سے. وہ ایک صحابی بیٹھے ہیں, خالہ ناراض ہے اور غلطی خالہ سے ہو گئی, بڑوں سے بھی غلطی ہو ہی جاتی ہے انسان, پھر خالہ سے غلطی ہو گئی اور خالہ منانے آئی ہے کئی بار, لیکن صحابی مانتے کوئی نہیں. 3 دفعہ منانے, یہ تو میرے بھائی میری بہن کی نشانی ہے, مان جا. حضور علیہ السلام نے فرمایا نکل جاؤ نکل جاؤ. اٹھے, خالہ کے دروازے پہ دستک دی, خالہ نے بھانجا باہر کھڑا ہوا دیکھا تو آنکھوں میں آنسو برس پڑے
کہنے لگی تو میرے بہن کی نشانی ہے، کتنے دنوں سے تلاش کر رہی تھی تو مجھے ملے، تیرے گھر جاتی تھی تو نہیں ملتا تھا، تو کون تجھے یہاں لایا؟ تو کیا کہتے ہیں صحابی، کہتے ہیں خالہ میں کبھی نہ آتا، پر کیا کروں مصطفیٰ نے محفل سے نکال دیا، حضور علیہ السلام نے بزم سے نکال دیا، مجبور ہو گیا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی ناراض ہے جائے پہلے جوڑ کے آئے، جس نے توڑ رکھا ہے پہلے جوڑ کے آئے، پہلے جوڑے پھر میری محفل میں آئے، وگرنہ میں آنا قابل قبول نہیں سمجھتا۔ خالوں کو منایا، اور اب خالہ کیا کہتی ہے بھانجے تو گھر آیا ہے پر میں یہاں صلح نہیں کروں گی، مجھے بھی ساتھ لے چل، میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کے ہی تیرے ساتھ صلح کروں گی، چل وہیں چلتے ہیں، رحمت بھی لیتے ہیں، دعا بھی لیتے ہیں، برکت بھی لیتے ہیں، کرم بھی لیتے ہیں۔ جوڑنے کی اختلاف پتہ ہے کن باتوں پہ ہے ہمارا؟ اختلاف ان باتوں پہ ہے کہ میں آیا تھا تو میرے لیے چاہ نہیں صحیح بنی، مجھے شادی پہ بلایا، بیٹی کی شادی کی تو میرے لیے کرسی صحیح نہیں دی گئی، مجھے پوچھا کوئی نہیں، میں پہنچا تو مجھے کھانا روٹی کے اوپر ہی رکھ کے دے دیے۔ ایک ساتھی اظہر صاحب سے کہنے لگے میں نے کہا فلاں جگہ تمہاری منگنی تھی، تو کہنے لگے ہم نے جواب دے دیا خالہ کو، خالہ کے گھر وجہ کیا بتائی، کہتے ہیں جی میری اماں بیمار ہے، پہلے تو پتہ لینے نہیں آئے، پوچھا تو کہہ رہے تھے جناب بس جی کچھ مشکل بن گئی، آ نہیں سکی، آنا تھا بڑی دور سے، تو دیر سے آئے، تو جب آئے تو ان کو آنے کا طریقہ ہی کوئی نہیں، کوئی پھل نہیں، کوئی مٹھائی نہیں، ایسے طرح منہ اٹھا کے آگے کوئی چیز نہیں لے کے، تو میرے ابا جی کہتے ہیں ایسے رشتہ داروں سے ملنا نہیں چاہیے۔ عید پہ وہ جو بھی کپڑے لاتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں، ایک جوڑا پہنتا ہوں تو خراب ہوتا، لہذا رشتہ چھوڑ دیے۔ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ کبھی مٹھائی نہیں کھائی اپنے گھر سے، پھل کا منہ کبھی نہیں دیکھا، اور منگنی تیری آج ہوئی ہے، تو بتا کہ 24 سال کی عمر تک تو جو کپڑے پہنا کرتا تھا وہ سارے خالہ کے گھر سے آتے تھے۔ اتنی چھوٹی سوچ، اس قدر چھوٹی گفتگو، اس قدر ہلکا پن، اس قدر چھوٹی بات۔ اور ایک تو پہلو یہ ہے، ایک دوسرا پہلو بھی ہے، جس وقت اس کو جب بھی بھوک لگتی ہے میرے گھر ہی آ جاتا، یہ کیسا رشتہ دار ہے، عین روٹی کے وقت ہی پہنچ جاتا ہے۔ تیرے رسول نے فرمایا کہ مہمان اگر تیرے گھر آیا ہے تو خدا کی رحمت لے کے آیا ہے، وہ کرم لے کے آیا ہے، جب بھی روٹی کا ٹائم ہو پہنچ جاتا ہے، چاہ کا ٹائم ہو جاتا ہے پہنچ جاتا ہے۔ ہماری طبیعتوں میں گھٹن ہونے لگتی ہے، اعلیٰ ظرف اس کو نہیں کہتے جو چھپا لیتا ہے، اعلیٰ ظرف تو اس کو کہتے ہیں جو چھپی ہوئی چیز نکال کے مہمان کے آگے رکھ دیتا ہے۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ رشتہ داریوں کے اندر ظلم اور زیادتی کی حد ہو گئی، وہ بات جو قابل ذکر ہی نہیں، وہ معاملہ جس کا کوئی تذکرہ ہونے نہیں چاہیے، وہ بھی ہم نے سرے سے۔ اور پھر اسی طرح دوستیوں کا معاملہ ہے، 8 دن اس کے ساتھ اور 10 دن سجن، اور جی جنہاں دلاں وچ عشق نہیں رچیا وہ تے ہی انہاں تو چنگے، وہ تے ویکھو مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھکھے ننگے۔ تو یہاں عجیب معاملہ ہے، کیا پتہ کتنے میاں صاحب بڑے درویش شاعر ہوئے، لیکن اتنا ناپسند ہے انہیں وہ بندہ جو پرانے چھوڑ کے نئے بنا لیتا ہے۔ کہتے ہیں نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینیاں لوکاں، اتنے بابا جی تسی تے درویش بندے ہو، کمینے کیا چھڑیا تسی انہوں نے؟ کوئی ہلکا پھلکا جملہ نہیں تو انہوں ملیا سی۔ کہنے لگے نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ، او بھائی یار ہے تو پھر ساری کتائیوں سمیت یار ہے گے، یار ہے تو پھر ساری کتائیں ہم اس کو صحیح کریں گے، ہم اس کی اصلاح کریں گے، ہم اس کے ساتھ پیار کریں گے۔